وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد باب المساجد یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ حدیث ہے ہمارے سامنے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها۔ البصاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنا، خطیئۃ گناہ ہے، وکفارتها اور اس کا کفارہ، دفنها اس کو دفن کر دینا ہے۔ بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ دوران نماز یا مسجد کے اندر اگر ضروری ہو تھوکنا تو پھر کیسا عمل اختیار کیا جائے گا، لیکن آج کل چونکہ مساجد ایسی نہیں ہوتی جس میں اس کو دفن کرنا ممکن ہوتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اگر ضروری ہو تو پھر اپنے کپڑے کا ایک پلو یا اس کا کوئی ایک سائڈ پہ اس کو کر لیا جائے، یا پھر بھی اگر ایسا ہو گیا ہے تو پھر اس کا دفن کرنے سے مراد یہ ہے اس اعضاء کو یا اس نجاست کو وہاں سے ختم کرنا مقصود ہے۔ تو البصاق یہ تھوک کو کہتے اور خطیئۃ برائی، کفارتها اس کا بدلہ یا اس کا کفارہ، دفنها اس کو دفن کر دینا۔ تو اس حدیث سے بہت سے مسائل اخذ ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مسجد کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد اس لیے تو نہیں ہے کہ وہاں پہ تھوکا جائے۔ تو یہاں المسجد سے مراد ویسے تو اصطلاحی مسجد ہے، اصطلاحی مسجد سے مراد جہاں پہ پراپر نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے، لیکن گھروں کے اندر جو مخصوص حصہ نماز کے لیے خاص کر لیا جاتا ہے تو اس کا حکم بھی اس جیسا ہی ہے۔ تو اس میں اس کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے اور مساجد کو بھی لولا پاک رکھنا چاہیے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مساجد کی نظافت کا حکم دیا گیا ہے اور مساجد میں خوشبو کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو تھوک اگرچہ پاک ہے، یہ اس طرح گندگی نہیں ہے، لیکن یہ ایک پورا جو فعل ہے تھوک والا، یہ بہر صورت یہ اچھا نہیں ہے، تو یہ بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو مسجد کے اندر اس طرح کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ يتباهى الناس، لوگ فخر کریں گے ایک دوسرے پر، فی المساجد مساجد میں، یعنی قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرنے لگے۔ اخرجہ الخمسہ الا الترمذی وصححہ ابن خزیمہ۔ تو فخر کرنے سے یہاں مراد کیا ہے؟ اگلی حدیث کو بھی ساتھ ملا لیں پھر سمجھ آ جائے گی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امرت بتشیید المساجد، نہیں حکم دیا گیا مجھے مساجد کو پختہ کر کے بنانے کا۔ ما امرت، نہیں مجھے حکم دیا گیا بتشیید المساجد، مساجد کو پختہ کر کے بنانے کا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیچھے پیش گوئی فرمائی ہے وہ سچ ثابت ہو گئی ہے۔ لوگ مساجد بنانے میں، تعمیر کرنے میں، پھر ان کی تزئین کرنے میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں اور فخر اور تفاخر کرتے ہیں، اور یہ تفاخر جو ہے یہ شخصی طور پر بھی سامنے آتا ہے، یعنی بعض افراد ایسا کرتے ہیں وہ دوسرے فرد سے بڑھ کے، پھر بعض مسالک میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے اس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آگے آپ دیکھ لیں ما امرت میں مطلب ہے مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا، کیونکہ رسول کو حکم اللہ ہی دے سکتے ہیں نا. تو اللہ کے رسول جب یہ کہیں ما امر تو مجھے حکم نہیں دیا گیا، تو یعنی اللہ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ مساجد کو پختہ کر کے اور چونا گچ بنایا جائے. تو پلستر کرنا اور چونا گچ مسجد بنانا اور پھر اس کے اندر بہت زیادہ زیبائش کرنا، ٹھیک ہے، اس طرف یہ اشارہ ہے کہ اصل روح جو مسجد کی ہے وہ مسجد کی بلڈنگ نہیں، یعنی مسجد کی عمارت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے شریعت میں اس اعتبار سے کہ جو جس کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے. تو مقصود کیا ہوتا ہے؟ مقصود یہ عبادت ہے اور اللہ رب العزت کو پکارنا ہے. مساجد میں جو تلاوت قرآن ہے، مخصوص نماز کی عبادت ہے، یا پھر تسبیح ہے اور اللہ کی عبادات. اور جیسے ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا کہ مسجد کس لیے بنائی جاتی ہے، اور مدینہ الرسول کی جو مسجد ہے وہ کیا تھا اور وہاں پہ کیا کچھ ہوتا تھا. تو یہ ان کاموں سے توجہ ہٹا کے صرف اس کو پختہ بنانے کے اندر، اور پھر بہت دور سے نظر آئے اور بڑی ہو اور پھر اس میں چراغاں ہو، تو اصل مقصد سے ہٹ کے یہ کام کیے جائیں گے تو پھر تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. لیکن اگر اصل جو مقاصد ہیں وہ بھی پیش نظر ہیں، اور دنیا کے حساب سے اگر مسجد کو خوبصورت بنا لیا جائے اور بالکل سادگی ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے نقش و نگار آ جائیں، یا پھر اس کی نماز کو مطلب ڈسٹرب کرنے والی چیزیں سامنے ہوں، تو پھر بھی گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا. تو انتہائی سادہ ہو لیکن مضبوط ہو، اگر اس طرح کا ہو اور اصل مقاصد سے توجہ نہ ہٹائی جائے تو پھر انشاءاللہ یہ ٹھیک ہے، پھر یہ گناہ کے زمرے سے نکل جائے گا. لیکن ہونا یہ صرف مساجد نماز بھی اس طرح سے قائم نہ کی جائے، صرف ایک فیملی کی مسجد ہے یا کسی مسلک کی مسجد ہے یا کوئی بھی ہے، اور اس کو پھر بہت زیادہ پرومیننٹ کر کے اور چراغاں کر کے اور اس طرح سے رکھا ہو، اور پھر وہاں پہ اہل بدعت اپنے افعال سر انجام دیں، تو بہر صورت ایسی مسجد جو ہے وہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے. شریعت کو مطلوب وہ مسجد ہے جس میں اصل روح قائم رہے عبادت کی. اس کے بعد پھر جو حدیث ہے وہ بھی مسجد کو صاف ستھرا رکھنے کے حوالے سے ہی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علیہ اجور امتی، مجھ پر میری امت کے اجر پیش کیے گئے. یعنی جو میری امت کے لوگ اجر والے کام کرتے ہیں تو وہ مجھ پر پیش کیے گئے. حتی القذات، یہاں تک کہ ایک گندگی، یخرجها الرجل من المسجد، جس کو آدمی مسجد سے نکال دیتا ہے. تو یعنی مسجد کو صاف رکھنا یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کا بھی اجر ہے. تو مجھ پر یہ بھی پیش کیا گیا کہ ایک شخص نے مسجد سے جو گندگی باہر نکالی. یہ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. واستغربہ کا معنی یہ ہے کہ اس کو غریب قرار دیا. تو غریب حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیف نہیں ہوتی، وہ سند کے اعتبار سے اس کی ایک ہی سند ہوتی ہے. اور ابن خزیمہ نے تو ویسے ہی اس کو صحیح کہہ دیا. تو یہاں واستغربہ جو ہے وہ صححہ کے مقابلے میں نہیں ہے. تو استغراب سے مراد یہ ہوتا ہے غریب حدیث. غریب کا معنی یہ ہوتا ہے جس کی سند ایک ہو. تو خیر یہ روایت ثابت ہے، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اجر یا ایسے کام جن پر اجر دیا جاتا ہے وہ پیش کیے گئے. تو ان میں ایک ایسا کام بھی تھا کہ مسجد سے آدمی گندگی کو باہر نکال. تو گویا کہ مساجد کو صاف رکھنا یہ بھی بہت بڑے اجر کا باعث ہے. ہمارے یہاں پہ مساجد میں جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو کوئی چیز اس طرح کی نظر آئے تو ہم اگنور کرتے ہیں اس کو. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے یا جو صفائی وغیرہ کے لیے لوگ رکھے ہوئے ہیں یہ انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو ان کا کام ہی ہے، لیکن اگر ان سے کوئی چیز محو ہو گئی ہے تو مجھے نظر آ گئی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو اٹھا لوں. بہت ہی فضیلت ہے، بہت ہی فضیلت ہے مساجد کو صاف رکھنے کی، مساجد کی صفائی ستھرائی کی. بلکہ وہ ایک روایت ہے ایک عورت مسجد
صاف کیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول کو وہ نظر نہیں آئی. صحابہ سے آپ نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی تھی تو ہم نے اس کو دفن کر دیا. یعنی انہوں نے اس کو اتنا لائٹ لیا کہ اللہ کے رسول کو بھی بتانا پسند نہیں کیا کہ یہ تو صاف صفائی کرنے والی عورت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی قبر پر گئے. آپ نے ان سے کہا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں آپ لوگوں نے؟ تو یعنی اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں یہ وہ کام ہے جن کی بڑی فضیلت ہے. جی مشفق بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر دیکھیں، یہ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی ہے مسجد کی پختہ کاری کے بارے میں، اس میں اگر مسجد میں نمازیوں کی آرام اور آسائش کا خیال رکھا جائے تو اس معاملے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ پاکستان میں ٹھیک ہے نظر آتی ہے باتیں، لوگ مسجدوں کو اپنے لیے باعث فخر بتاتے ہیں اور چیزوں کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح ان کو لینی چاہیے. لیکن فی زمانہ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو مساجد کی تعمیر اور اس کی تزئین و آرائش ہے، اس کے بارے میں براہ کرم تھوڑا مجھے رہنمائی کر دیں، کیونکہ اب یہ بات ذہن میں آتی ہے تو جو اعمال، جو کام ہم نمازیوں کی آرام اور آسائش کے لیے یا مسجد کو ایک سمبولک وہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس پر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ جی اس میں کوئی تھوڑا اشارہ تو میں نے کر دیا. اب تفصیلاً میں پھر بتا دیتا ہوں کہ ایسی مسجد جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت بنی ہو اور بڑی عالی شان ہو، لیکن جو مسجد کے مقاصد ہیں وہ مقاصد پورے نہ کر رہی ہو، تو ایسی مسجد کو کریٹیسائز کیا گیا ہے. یعنی پھر اس کی تعمیر کا کیا فائدہ؟ لیکن ایسی مسجد جو تعمیر بھی ٹھیک ہے آج کے حالات کے مطابق ہو، لیکن اس میں سادگی کو پیش نظر رکھا گیا ہو اور نمازی کے سامنے کوئی نقش و نگار والی چیزیں بھی نہ ہو. اور جیسے آپ نے کہا کہ نمازیوں کے لیے، راہ چلتے لوگوں کے لیے اس میں سہولت کا بھی اہتمام، اس کے لیے آج کے دور میں اگر ہم بات کریں، جیسے اس پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ خیمہ لگا دینا، تو رہنے کے لیے تھوڑا سا سستانے کے لیے وہاں پہ اہتمام کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی کچھ چیزیں رکھ دی جائیں، یا پھر اگر کھانے کا بھی اہتمام ہو وہاں پہ کہ مسافر وغیرہ کے لیے، تو یعنی ملٹی پرپز کے طور پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس جگہ کو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مسجد کو کیا جاتا تھا. جیسے ہم نے پڑھا کہ صحابی کے لیے وہاں خیمہ بھی لگایا تھا اللہ کے رسول نے، زخمی تھے، عیادت کا قریب سے کر لیں. پھر وہاں پہ کھیل کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے چھپ کے آپ کے کندھے اور سر کے درمیان سے دیکھا کرتی تھی کہ وہاں پہ جو حبشی ہیں، مجاہد صحابہ ہیں، وہ ٹریننگ کر رہے ہوتے تھے. تو یعنی مسجد کو صرف ہمارے معاشرے میں جو ایک صرف نماز کے لیے کھولنا 10 منٹ پہلے اور پھر 10 منٹ بعد بند کر دینا، اور بعد میں کسی شخص کا کوئی دل چاہتا ہے کہ وہ نماز پڑھے یا اللہ سے تعلق جوڑ لے، یا پھر اپنی رہنمائی کے لیے، شریف دینی رہنمائی کے لیے وہاں پہ جا کے کسی سے ملنا چاہے، تو یہ ساری پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں ملتا اس کو. تو مساجد کو ایک تو ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. دوسرا یہ ہے کہ مساجد کے اندر علماء کرام موجود ہوں جو لوگوں کو رہنمائی دیتے ہوں. تیسرا یہ ہے کہ مساجد کے اندر پھر ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہو، لوگوں کے ضروریات کا بھی خیال رکھا جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک مسجد میں ہونا ضروری ہے اور بہترین ہے. باقی یہ ہے کہ اصل جو مسجد کا کام ہے وہ ذکر اللہ اور عبادت ہے. تو یہ بھی عبادت کی ہی اقسام ہے ساری. یعنی اگر کوئی شخص وہاں پہ کسی زخمی کے لیے خیمہ لگا ہوا ہے، اس کی عیادت ہو رہی ہے، تو یہ بھی عبادات ہی ہے. تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی عبادت ہے، تو باقی کام بھی عبادت ہے. واللہ تعالیٰ جی آگے چلیں. جی جزاک اللہ خیر سر. جی شکراً. اچھا، اس کے بعد باب المساجد کی جو آخری حدیث ہے وہ ہے تحیت المسجد کے حوالے سے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے نماز کے طریقے کا باب شروع ہو جائے گا.
ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اذا جب بھی داخل ہو احدکم تم میں سے کوئی ایک المسجد مسجد میں، فلا یجلس پس نہ بیٹھے وہ، حتی یہاں تک کہ یصلی رکعتین وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، جب بھی تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعتیں ادا کر لے۔ تو یہ 2 رکعتیں جو ہیں یہ اس کو کہتے ہیں تحیت المسجد۔ بہت زیادہ تاکید ہے ان رکعتوں کی، اور مسجد کا یہ حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی خطبہ دے رہے ہوتے اور کوئی شخص آ کے بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھ جاتا تو آپ اس کو کھڑا کرتے اور اسے کہتے کہ 2 رکعتیں پڑھو پھر بیٹھو۔ اور یہاں بھی آپ دیکھ لیں حدیث کا اسلوب یہ بتا رہا، تو یہاں سے المسجد سے مراد وہ اصطلاحی مسجد ہے جو باقاعدہ جس طرح میں نے کہا یہ وہ مسجد نہیں ہے جو گھر والی ہے، گھر میں بھی تحیت الوضو یا تحیت المسجد کے نام سے ہماری بہنیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ جو خاص طور پہ کہا گیا وہ مسجد ہے جو اصطلاحی مسجد ہے۔ ابھی اذان کے بعد ہم انشاءاللہ جی تو مسجد اذا دخل احدکم، یہاں پہ جو اذا ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ تحیت المسجد جو ہے یہ ادا کرنا یہ واجب ہے یا مستحب ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء تو اس کو وجوب کے درجے تک لے جاتے ہیں، اور اس میں ان کی دلیل یہی حدیث ہے کہ آپ نے حکمن کہا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص داخل ہو مسجد میں تو وہ نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں پڑھ لے۔ تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہاں پہ اس حدیث کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہ لازمی رکعت ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ واجب ہے، فرض ہے۔ لیکن جو علماء اور ہمارا موقف بھی اسی طرف ہے کہ یہ مستحب ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ نمازوں کے حوالے سے میرے اوپر کیا فرض ہے، تو آپ نے اس کو بتایا تھا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ میرے ذمے ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہاں اگر تم کوئی پڑھو نفل پڑھنا چاہو، الا ان تطوع، کہ تم بطور نفل کوئی پڑھنا چاہو تو پڑھ۔ تو اگر یہ تحیت المسجد کی 2 رکعتیں یہ بھی واجب میں سے ہوتی ہیں اور فرض میں داخل ہوتی ہیں، تو پھر اللہ کے رسول اس کو یہ نہ کہتے کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ باقی جو کوئی تم کرو نفل وہ کر لو، تو تمہارے ذمے نہیں ہے۔ تو یہ صراحت کے ساتھ دلیل ہے اس بات کی کہ تحیت المسجد جو ہیں یہ نوافل ہیں اور مستحب ہیں، یعنی ان کی تاکید بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مستحب کے درجے میں جائیں گے، یہ واجب اور فرض کے درجے میں نہیں جائیں گے، واللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اذا جب بھی یہ ظرف زماں ہے، یعنی کسی وقت بھی، تو یہ چونکہ سببی نماز ہے، سببی نماز یعنی کسی سبب کے ساتھ مشروع ہوتی ہے، تو سبب کیا ہے؟ مسجد میں داخل ہونا، تو جب سبب ہوگا تبھی پھر یہ نماز ادا کی جائے گی۔ تو اذا جو ہے یہ ظرف ہے، ظرف زماں، کسی بھی وقت، تو فجر کی نماز کے بعد ہی کیوں نہ ہو یا عصر کے بعد کیوں نہ ہو، کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو۔ ابن علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ جو ایسے اوقات جن کو ممنوع اوقات کہا جاتا ہے وہ وقت ہی کیوں نہ ہو، چونکہ یہ سببی نماز ہے، تو مسجد میں جب بھی داخل ہوگا تو پھر اس وقت وہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا۔ تو بہرحال اس پہ میں نے بتا دیا کہ یہ مستحب ہے اور سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب مسجد میں داخل ہونے کے بعد آدمی دیکھے کہ فرض نماز کھڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ یہ تحیت المسجد ادا کرنا شروع کر دے، بلکہ وہ فرض نماز کے ساتھ داخل ہو جائے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں ہوتی،
یہی حکم فجر کی سنتوں کا ہے، یہی حکم باقی نمازوں کی سنتوں کا ہے، یہی حکم تحیت المسجد کا ہے. تو اگر فرض نماز قائم ہو رہی ہے، کھڑی ہوئی ہے، تو پھر اس کے ساتھ شامل ہونا یہ ضروری ہے. یہ پھر تحیت المسجد وغیرہ نہیں پڑے گا. تو اس بات سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تحیت المسجد جو ہے یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ باب المساجد ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے باب صفات الصلاۃ، یعنی نماز کے طریقے کا باب. وہ پڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ بات ایڈ کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں یا کوئی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، پھر ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. سر ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ جی سوال نہیں ہے. جی کریں. ایک میرا ایک کام کے سلسلے میں جانا ہوا ایک جگہ پر جو کہ جرمنی میں ہے، نیورمبرگ ایک جگہ. وہاں پر ایک سلطان مسجد ہے جو کہ ہمارے دفتر کے قریب ہے. تو وہاں پر جانے کے بعد مجھے جو آپ نے یہ تمام چیزیں بتائی ہیں اس کا پریکٹیکلی میں نے وہاں پر اس چیز کو دیکھا کہ وہ مسجد کا جو صحیح کانسیپٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، جس میں نماز بھی ہو رہی ہے، جس میں حلال کھانے کی جگہ بھی ہے، لوگ آتے بھی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں، لوگ وہاں پر ایک دوسرے کی معاونت اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں. اور یہ مجھے اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی میں بالکل نظر نہیں آتا. اور مجھے اس بات کا کافی یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اس غیر اسلامی معاشرے میں اس چیز کو نہ صرف امپلیمنٹ کیا بلکہ ہمیں آج کے دور میں وہ تمام چیزیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کی صحیح روح اور مسجد کی صحیح افادیت اور اسلام کی اجتماعیت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پریکٹیکلی وہاں پر نظر آتا ہے. اب میں اگر اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک دوسرے کی مسجدوں پر تانے، تالے، ایلفیاں اور یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہمارا علم ابھی ہمارا ہی یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح طرح روشناس کروائیں، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک 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 واضح جگہ دیں تاکہ ہم صحیح طرح اسلام کو ریپرزینٹ کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ فی زمانہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو صحیح روح کو ریپرزینٹ کر پا رہے ہیں. اس بات کا بہت دکھ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یعنی ہم نے بالکل، آپ نے جیسے کہا کہ ایک دوسرے کی مساجد میں جانے سے بھی گریز کیا جاتا ہے، پھر تانے دیے جاتے ہیں. بلکہ اصل میں وہی بات ہے نا کہ بجائے وہ جو براڈر لیول پہ ایک مسجد کا مفہوم تھا جو شریعت نے ہمیں دیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہم نے. یہاں پہ لاہور میں چونکہ ہم ہوتے ہیں تو بہت بہت نادر مثالیں ہیں، بہت کم ایسی مثالیں ہیں کہ آپ کو مسجد ہمیشہ کھلی ملے، یا پھر مسجد میں آپ چلے گئے ہیں تو آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کیا حال ہے آپ کا، کیسے ہیں آپ، پہلی دفعہ یہاں پہ آئے ہیں، کچھ کھائیں گے، کچھ پیئیں گے. یعنی یہ بہت کم ہے جو ہونا چاہیے. اسی طرح سے پھر جیسے آپ نے کہا تعلیم کا اہتمام، تو مساجد اصل جو تعلیم کے مراکز ہیں وہ مساجد ہیں. تعلیم کے حلقات ہوں، کسی جگہ پر کوئی شخص قرآن مجید کی تصحیح کر رہا ہو، یعنی اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، تجوید پڑھ رہا ہو، کسی جگہ پر اس کی ترجمے پر فوکس کیا جا رہا ہو، اس کی تفسیر پڑھی جا رہی ہو، کسی جگہ پر درس حدیث کا حلقہ ہو. یعنی ایک تو ہم مسجدوں کو آباد بھی نہیں کرتے اس طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ پھر مساجد میں اہتمام بھی نہیں ہوتا اس طرح کا، اور وہ ایک جو ذمہ دار ہیں بیچارے وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جتنی جلدی لوگ چلے جائیں، اور پھر یا پھر وہ بھی بیچارے کسی کو کہہ دیتے ہیں نماز کے دوران ہی کہ بھئی یہ تالا آپ کے سامنے پڑا ہوا لگا دینا. تو مساجد کو بہر صورت آباد کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو مسجد نبوی کی روح تھی اس کو دوبارہ سے لانے کی ضرورت ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت کم، یعنی یہ جو میں نے کہا نا ایک آئیڈیل مسجد جو ہوتی ہے وہ بہت کم آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ اس معاشرے میں. تو خیر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس طرح ہونا چاہیے کہ مساجد کے اندر آباد کاری ہونی چاہیے، درس حدیث کا حلقہ ہو، تفسیر کا حلقہ ہو. جی جی اریج. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر میرا یہ کوشچن تھا کہ اگر مثال کے طور پر اگر ہم فجر کے نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں تو اس میں اگر ہم صرف سنتیں ادا کر لیں تو اس میں تحیۃ المسجد کے لیے گنجائش نکلے گی یا وہ پڑھنا بھی ضروری ہے؟ وہ آپ ٹائم دیکھیں گے نا، اگر تو آپ کے پاس وقت موجود ہے تو پھر آپ تحیۃ المسجد پڑھیں، اس کی جو سنتیں ہیں فجر کی وہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر جماعت کا وقت ہے۔ لیکن اگر آپ یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو صرف سنن کا ہی وقت مل رہا ہے اور نماز کھڑی ہو جائے گی، تو پھر آپ وہ سنتیں پڑھ لیں، سنتیں جو فجر سے پہلے پڑھنی والی ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کی رہ گئی تو پھر آپ کو بعد میں پڑھنی پڑیں گی تو وہ پڑھ لیں۔ تو اس میں پھر ٹائم کو مینیج کیا جا سکتا ہے وقت دیکھ کر، کہ آپ کے پاس اگر اتنا وقت ہے کہ آپ یہ دونوں پڑھ سکتے ہیں تو پھر دونوں ہی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دونوں نہیں ممکن تو پھر ترجیحات کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ فجر کی 2 سنتوں کو نہ جانے دیں، وہ پڑھ لیں۔ تو باب صفت الصلاح میں صفتن کہتے ہیں طریقے کو، تو نماز کے طریقے کا باب یہ ہے۔ اب آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر۔ جزاک اللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، شکراً، اچھا کیا آپ نے بتا دیا کیونکہ میں تو آغاز کر چکا تھا۔ تو خیر یہ نماز کے طریقے کا باب، تو میں بھی عرض کر رہا تھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہاں باب و صفات الصلاح قائم کیا ہے، اور باقی بھی محدثین اپنی کتابوں میں نماز کے طریقے کا باب قائم کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کی عظمت کے پیش نظر پھر اس کا جو طریقہ ہے وہ پورا بیان کیا جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ ایک ہی آیت میں مجھے سارا کچھ مل جائے یا پھر ایک ہی حدیث میں سارا کچھ مجھے مل جائے، تو یہ وہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی جب ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کی تفسیر قرآن مجید کے دوسرے مقام سے اور اسی طرح سے مختلف احادیث کو ملا کے پھر وہاں سے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو صفتن جو ہے یہ نماز کے اندر جو اقوال ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے، اور افعال ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ طریقہ کیا ہے نماز کا۔ تو خیر یہ پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، اذا جب قمت الى الصلاة تو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرے۔ اب ارادے کا لفظ ہم نے ساتھ یہاں اس لیے جوڑا کہ ارادہ ہوگا نماز کا، اس کے بعد پھر وضو ہوگا، پھر نماز کے لیے آدمی کھڑا ہوگا۔ تو اذا قمت الى الصلاة کا مطلب یہ نہیں ہم کر سکتے کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، تو کھڑا ہو جانے کے بعد وضو نہیں ہے، وضو نماز کا ارادہ کر لینے کے بعد ہوتا ہے۔ تو جب تو نماز کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کرے فاسبغ الوضوء، تو وضو کو اچھی طرح کرو۔ اسباغ کا جو لفظ ہے یہ مکمل وضو کے لیے بولا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتاؤں جو جس سے تمہارے گناہ ختم ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے۔ تو اس میں پہلا جو عمل آپ نے بتایا وہ تھا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو مکمل کرنا، جیسے شدید سردی میں پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے اور بدن کو پانی لگانے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو علی المکارہ کا یہ ہے کہ ناپسندیدگی کے عالم میں بھی مکمل وضو کرنا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھا کے چلنا، اور فرمایا وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے انتظار کرنا۔ اور آخری جو یہ بات ہے ایک نماز کے بعد اگلی نماز کے لیے انتظار کرنا، آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ ایسی ہے جیسے آدمی سرحد پر پہرا دے رہا ہے، یعنی اللہ کے رستے کا مجاہد ہے اور پہرا دے رہا ہے، یعنی یہ نماز کا انتظار کرنا اتنا فضیلت والا عمل ہے۔ تو خیر یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ جب تو نماز کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کرے تو فاسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کر۔ اب وضو مکمل کرنے میں 3 دفعہ دھونا بھی آ جاتا ہے،
لیکن اگر کم بھی دھویا جائے تو بھی یہ اس باغ میں ہی ہوگا، لیکن وضو کے اعضاء جو ہیں ان کو صحیح طرح سے صحیح معنوں میں دھونا چاہیے، کوئی خشک جگہ نہ رہ جائے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ خشک ایڑیوں کے لیے ویل ہے۔ تو خیر اس پہ انشاءاللہ تفصیلاً شاید بات پیچھے ہو بھی گئی ہو، مزید بھی آگے آئے گی۔ تو پہلا یہ کام، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف رخ کرو۔ تو وضو مکمل کرو، مکمل وضو کرنے کے بعد پھر اگلا کام یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو۔ یہ ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے کہ سواری کے اوپر اگر ایک دفعہ یعنی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سواری پر نفل نماز ہوگی، فرض نماز نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ایک دفعہ قبلے کی طرف ڈائریکشن کرنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر جدھر بھی وہ چلتی رہے تو اس کے لیے قبلہ شرط نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ فرض نماز چونکہ سواری پر نہیں ہوتی اور اس کے لیے قبلے کی تعیین بھی ضروری ہے، تو اللہ کہ کوئی ایسی رات ہو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مشکل ہو جائے اور پتہ ہی نہ چلے، تو پھر اور بات ہے، وہ تو ایک اضطراری کیفیت ہے۔ تو لیکن عام حالات میں قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری ہے۔ فکبر، پھر تکبیر کہہ، ٹھیک ہے، یعنی امر ہے۔ ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر پڑھ جو میسر ہے تیرے ساتھ قرآن سے۔ یعنی تکبیر کہنے کے بعد، یہ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے، یعنی پہلی تکبیر، تو تکبیر کہہ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید سے جو تجھے میسر ہے وہ پڑھتا رہے۔ ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر لے، یعنی رکوع کر اور رکوع میں اطمینان کو نہیں چھوڑنا، اطمینان کے ساتھ مکمل رکوع کرنا ہے۔ ثم ارفع، میں انشاءاللہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ کس کو کہا گیا تھا، اور پھر بیچ میں یہ ڈائریکٹ یہ کیوں کہہ دیا کہ قرآن مجید کی جو میسر ہے وہ پڑھو۔ ثم ارفع، پھر رکوع سے سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ تو مطمئن ہو کر سجدہ کرے۔ ثم ارفع، پھر سر اٹھا، ثم ارفع کا معنی کیا ہے، یعنی سجدے سے اٹھ جا، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر بیٹھ جا۔ ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر سجدہ کر۔ ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی ساری نماز میں ہی اس طرح کر۔ اخرجہ السبعۃ واللفظ للبخاری، ساتوں نے اس کو نکالا ہے اور بخاری کے یہ الفاظ ہیں، اور ابن ماجہ میں مسلم کی سند کے ساتھ ہے حتی تطمئن قائمہ، وہاں یہ لفظ ہیں کہ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر کھڑا ہو جا۔ اگلی حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ، یہ جو دو ہیں پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ومثلہ فی حدیث رفاعۃ عند احمد وابن حبان، مسند احمد میں اور ابن حبان میں رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے حتی تطمئن قائمہ، وہاں بھی یہ لفظ ہے کہ یہاں تک کہ مطمئن ہو کر کھڑا ہو جا۔ وفی لفظ لأحمد، اور مسند احمد میں فاقم صلبک حتی ترجع العظام، فاقم صلبک، صلب کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو، یعنی جو پشت ہے اس کو کہہ لیں آپ، تو وہاں پہ یہ فرمایا کہ اپنی صلب کو سیدھا کر، حتی ترجع العظام، یہاں تک کہ ہڈیاں لوٹ آئیں۔ تو اس کو بھی ابھی ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی فاقم صلبک حتی ترجع العظام، اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی صلب کو، ریڑھ کی ہڈی کو یا پیٹھ کو سیدھا کر یہاں تک کہ بدن کی ہڈیاں اپنی جگہ پر لوٹ آئیں۔ یہ اب ہمارے سامنے حدیث ہے، اور یہ حدیث جو فرامین ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ سارے، اس میں بنیادی طور پر جو بات نظر آ رہی ہے وہ ہے اطمینان فی الصلاۃ، نماز میں اطمینان، یعنی تیز تیز پڑھنے سے بچنا۔ اور ہوا یہ تھا کہ یہ جو روایت ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی تو اطمینان سے ادا نہیں کر رہا تھا، وہ نہ رکوع اطمینان سے کر رہا تھا، نہ سجدہ اطمینان سے کر رہا تھا، نہ رکوع کے بعد اور سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھ یا کھڑا ہو رہا تھا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ارجع فصل، لوٹ جاؤ اور نماز پڑھو. تو یہ 3 دفعہ اس کو آپ نے کہا تھا. تو پھر جب تیسری بار آپ نے اس کو یہ پوری بات سمجھائی اور یہ اس کے لیے حکم جاری کیا. تو اصل فوکس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اطمینان میں ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نماز کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے سکھائی ہوتی ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کسی ایک حدیث میں ایک خاص چیز پہ فوکس ہو رہا ہوتا ہے، ایک خاص چیز کو زیادہ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اطمینان فی الصلاۃ یعنی نماز کے اندر اطمینان کی کیفیت کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ بار بار لفظ بولا اس کے لیے. تو اب دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو فاسبغ الوضوء، وضو مکمل کرو، پھر قبلے کی طرف رخ کرو، پھر تکبیر کہو، اور اس کے بعد پھر جو قرآن مجید سے میسر ہے وہ پڑھو. اب یہاں پہ 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھو. تو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ اس کے لیے شاید مشکل ہو جاتا کہ آپ نے اس کو اور بہت کچھ سمجھانا تھا، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ چونکہ فوکس آگے اطمینان پہ ہے تو یہ بات مسلم تھی کہ دعا استفتاح پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جو بات بھی ہے، لیکن بہرحال اس حدیث کے اکارڈنگ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دعا استفتاح جو ہے یہ فرض نہیں ہے نماز میں پڑھنا. تو آپ نے پھر یہ کہا کہ ثم اقرا، پھر پڑھ ما تیسر معک من القرآن، جو قرآن مجید سے تجھے میسر ہے، یعنی اس میں سورہ فاتحہ پلس جو قرآن مجید سے کوئی صورت آتی ہے وہ پڑھ. ثم ارکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر رکوع کر. اب رکوع کا طریقہ آگے بھی احادیث میں آئے گا کہ اس میں نہ تو سر بہت زیادہ جھکا ہونا چاہیے، نہ سر اوپر اٹھا ہونا چاہیے. تو پھر بھی یہاں پہ جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ساتھ سے فوراً نہیں اٹھنا، بلکہ اس کے اندر اطمینان کی کیفیت کو رکھنا ہے. ثم ارفع، پھر کھڑا ہو، حتی تعدل قائما، یہاں تک کہ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو جا. تو یہ یہاں پہ وہ دیکھیں حتی تطمئن قائما، اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ کھڑا ہو جا. ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، یہاں تک کہ مطمئن ہو کر سجدہ کر. یعنی سجدے کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ زمین پہ سر رکھا اور اٹھا دیا فوراً، بلکہ وہاں اطمینان کے ساتھ سجدہ. اور جب آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آدمی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا فیہ الدعاء، تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرو. تو اصل میں نماز اپنی اس روح کے ساتھ اگر ہم پڑھیں گے جو مطلوب ہے، تو پھر یہ نوبت ہی نہیں آئے گی کہ اطمینان کا کہنا پڑے اور اطمینان کے لیے وہاں پہ رکنا پڑے. آدمی خود بخود ہی بہت اچھے انداز سے نماز پڑھے گا. جیسے صلی صلاۃ مودعین میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو کہ اس کے بعد شاید موقع نہ ملے. تو آپ ذرا بتائیں کہ اگر ہم ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر اس میں یہ اطمینان تو خود بخود ہی آ جائے گا. پھر اس میں تو کوشش ہوگی زیادہ سے زیادہ لمبا رکوع کیا جائے، لمبا قیام کیا جائے، جتنی مجھے قرات آتی ہے وہ میں پڑھوں، اور پھر سجدے میں بھی بہت زیادہ دعائیں کی جائیں تو اطمینان کے ساتھ. تو ہم چونکہ فرض ادا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور جلدی سے بھاگنے کی کرتے ہیں، تو اس لیے پھر یہ اطمینان کا دامن چھوٹ جاتا ہے. تو بہرحال ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے سر اٹھا کے مطمئن ہو کر بیٹھ جا. ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدہ، کہ مطمئن ہو کر سجدہ کر. ثم افعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اپنی ساری نماز میں ہی اس طرح کر، یعنی پھر اپنی ساری نماز میں ہی اطمینان کے دامن کو تھام. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے یہاں. جی محمد شفیق بھائی. السلام علیکم. بس یہ تھا کہ ہم لوگ تو رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نارملی ہمیں سکھایا جاتا ہے اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن ابھی آپ نے فرمایا کہ سجدے میں دوسری دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں. تو وہ جس طرح ہماری دوسری دعائیں ہیں جو کہ شخصی ہوں یا ایمان کی ہوں،
اس کے بارے میں اگر آپ براہ کرم تھوڑی تشریح کر دیں تو جزاک اللہ خیر. جی جی انشاءاللہ ایک تو تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں کہ سجدے میں یہ جو حدیث میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نا، نماز میں 2 مواقع ایسے ہیں جہاں پہ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں عربی زبان میں. ہمارے اساتذہ تو میں کہتے ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت، اب تو الحمدللہ ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ کہتے ہوتے تھے کہ شادی نہیں ہو رہی نا تو شادی کے لیے بھی دعا کریں آپ سجدے میں اور یعنی درود ابراہیمی کے بعد آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے. تو یہ 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اور سجدے میں یعنی فرض نماز کا سجدہ ہو، نفل نماز کا سجدہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے سجود کے اندر آدمی بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کثرت کا کہا. اس سے بالکل یہ مراد نہیں ہے کہ آدمی مسنون دعاؤں سے قطع نظر ہو جائے. مسنون دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھے، اور یہ جب کرے گا تو اللہ کے رسول کی بات ہی مان کے دعائیں کر رہا ہوگا یہ بھی. تو اس میں کوئی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے. انشاءاللہ یہ آگے سجدے کے باب میں بھی تفصیلاً بات آئے گی انشاءاللہ. تو خیر یہاں پہ یہ حدیث ہی ہمارے سامنے، یہ جو فاقم صلبہ کا حتی ترجع العظام، یہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بارے میں ہے کہ جب رکوع کے بعد کھڑا ہونا ہے تو پھر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کہ ہڈیاں اپنی جگہ پہ آ جائیں. تو میرے خیال یہاں تک ہم رکھتے ہیں. آگے انشاءاللہ تعالی جو مزید احادیث ہیں اس سے بات واضح ہو جائے گی. یہ جو آگے رفاع بن رافع کی حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک رکھتے ہیں، پھر نماز کے بعد ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نسائی اور ابو داود میں رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انها لن تتم صلاة احدكم حتى يسبغ الوضوء كما امره اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ انها بے شک، لن تتم صلاة احدكم، تم میں سے کسی ایک کی نماز مکمل نہیں ہے. یعنی یہ رفاع بن رافع نہیں کہہ رہے بلکہ ان کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کی نماز مکمل نہیں ہوتی حتی یسبغ الوضوء، یہاں تک کہ وہ مکمل وضو کرے، کما امرہ اللہ تعالی، جس طرح اسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے کیسے حکم دیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. تو اس کی طرف اشارہ ہے یہاں پہ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اس طرح وضو کو مکمل کرے. ثم یکبر اللہ، پھر اللہ کی تکبیر پڑھے، یعنی اللہ اکبر کہے، ویحمدہ، اور اس کی حمد بیان کرے، ویثنی علیہ، اور اس کی ثنا کرے. تو اس سے مراد ایک تو وہ ہے کہ جب بندہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک تو پورا وضو کرے، جیسے پیچھے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر تکبیر تحریمہ. اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت سی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے. یعنی نماز اب شروع ہو گئی ہے، اب کلام کرنا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، اور بھی جو نماز کے مخالف افعال ہیں وہ حرام ہے. تو اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں. تو پھر تکبیر پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کی دعائیں اور سیغے وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے. وفیہا، اور اسی میں ہے، فَإِن كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ، اگر تیرے ساتھ کوئی قرآن ہے، یعنی تجھے کوئی زبانی قرآن یاد ہے تو اس کو پڑھو. وَإِلَّا، اور نہیں تو، فَحْمَدِ اللَّهَ، الحمدللہ کہو، وَكَبِّرْهُ، اور اس کی تکبیر کہو، وَحَلِّلْهُ، اور لا الہ الا اللہ کہو. تو یعنی اگر کسی کو قرات آتی ہے، قرآن مجید یاد ہے تو وہ اس کو پڑھے گا، لیکن جب تک اس کو یاد نہیں ہو رہا، نیا مسلمان ہوا ہے، تو پھر وہ الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ کلمات ہی پڑھتا رہے گا نماز میں. تو یہ بھی ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ
وہ شخص جس کو قرآن مجید یاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ مَعَكَ کا معنی کیا ہے کہ اگر تیرے ساتھ کوئی قرآن ہے، یعنی تجھے کوئی یاد ہے قرآن مجید کا حصہ، تو پھر ترتیب یوں ہوگی: تکبیر تحریمہ کے بعد حمد و ثنا، جس کے سیغے آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد قرآن مجید کا وہ حصہ جو اس کو یاد ہوگا. تو اگر کوئی حصہ یاد نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَحَلِّلْهُ. تو فحمد اللہ کا مطلب ہے الحمدللہ، کبرہ کا مطلب ہے اللہ اکبر، حللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو اللہ کی تعریف کرے گا، اللہ کی تکبیر بیان کرے گا اور لا الہ الا اللہ پڑھے گا. ولی ابی داود، اور ابو داود میں ہے ثم اقرأ بأم القرآن، پھر ام القرآن کو پڑھو، وبما شاء اللہ، اور اس کو جو اللہ چاہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو اور سورہ فاتحہ کے بعد جو تمہارے پاس میسر ہے، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے، وہ پڑھ لو. ولی ابن حبان، اور ابن حبان میں بھی ثم بما شئت، پھر جو بھی تم چاہو وہ پڑھو، یعنی قرآن مجید سے جو حصہ تم پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو. ام القرآن سے مراد یہاں پہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اور اس کے اور بھی بہت سے نام ہے. فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن مجید کا مقدمہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور اسی طرح سے یہ سورت جو ہے یہ شفا بھی ہے، اور سبع من المثانی بھی ہے، بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات بھی ہے. تو خیر قرآن مجید کی یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بہت ہی فضیلت والی سورت ہے. تو نماز کے اندر اس کا پڑھنا کس حد تک ضروری ہے، آگے آیا روایات کے اندر جیسے ہی آتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف جائیں گے. تو یہاں پہ وضو کی بات ہے، اور وضو کو بھی مکمل کرنا. یسبغہ کا معنی ہوتا ہے پورا وضو کرنا، اور جس طرح اللہ نے حکم دیا تو یہاں پہ اشارہ کیا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ المائدہ کی آیت کی طرف، آیت نمبر 6 کی طرف، کہ اس میں وہاں سے وضو کا طریقہ ہم نے لیا ہے. اور پھر اس کے بعد تکبیر کہنا، اور پھر حمد و ثنا بیان کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اگر قرآن مجید نہیں آتا تو پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا. تو یہ خاص طور پہ ضرورت تب محسوس ہوتی ہے جب کوئی نیا مسلمان ہو اور ابھی اس کو قرآن مجید کا کوئی حصہ یاد نہ ہو. تو خیر یہ یہاں پہ اس کے بعد اگلی جو روایت ہے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس پہلے سیشن میں یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں ہم یہ پڑھیں گے، اور پھر اگلے میں اگلے آخری 20 منٹ میں آپ کے سوال لے لوں گا میں انشاءاللہ. یہ حدیث ہے ہمارے پاس ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، تو وہ طریقہ بیان کیا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اذا کبر، جب آپ نے تکبیر کہی، جعل یدیہ، تو آپ نے کر دیا اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ. حذو کا معنی ہوتا ہے برابر، منکبیہ اپنے دونوں کندھوں کے. تو یعنی میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے تکبیر کہی، تو یہ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ ہے. تو جعل یدیہ حذو منکبیہ، تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھایا. وَإِذَا رَكَعَ، اور جب آپ نے رکوع کیا، أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. امکنا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مضبوطی سے تھام لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا. تمکین بھی یہیں سے ہے نا. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الذین ان مکناہم فی الارض، کہ ایسے لوگ جن کو ہم دنیا میں مضبوطی عطا کرتے ہیں تو وہ پھر نماز کا نظام نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں. تو امکنا کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا. تو امکنا یدیہ من رکبتیہ، تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا. تو رکوع میں جا کے آپ کا یہ عمل ہے،
ابو حمید ساعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب رکوع میں گئے تو رکوع میں جا کے دونوں گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ آپ نے پکڑ لیا. ثم حاصر ظہرہ. حاصرہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جھکانا. ظہرہ اپنی کمر کو تو آپ نے اپنی کمر کو جھکایا. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. بس جب آپ نے اپنے سر کو اٹھایا. استوا تو اس کو برابر کر دیا. حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آیا. یعنی رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا تو استوا آپ برابر ہو گئے, سیدھے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. اب انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں, پہلے ترجمہ کر لیں. فَإِذَا سَجَدَ. پس جب آپ نے سجدہ کیا. وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا. وَضَعَ يَدَيْهِ. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا. غیر مفترشن, نہ ہی ان کو پھیلانے والے تھے. ولا قابضہما, اور نہ ہی ان کو ملانے والے تھے, بند کرنے والے تھے. تو یعنی اپنے ہاتھوں کو جب رکھا تو نہ ہی ان کو بہت زیادہ پھیلایا اور نہ ہی بہت زیادہ ان کو بند کیا, یعنی ہاتھوں کو سینے کی طرف ملایا ہوا نہیں تھا. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ. واستقبل, اور قبلے کی طرف کیا, رخ کیا. باطراف اصابع رجلیہ, آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کی اطراف کے ساتھ. القبلۃ, قبلے کی طرف. تو آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر دیا, یعنی یہ سجدے کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. پھر جب آپ دو رکعتوں میں بیٹھے, یعنی دو رکعتوں کے درمیان میں بیٹھے. جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى. تو آپ اپنی بائیں ٹانگ کے اوپر بیٹھے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى. اور آپ نے دائیں ٹانگ کو زمین پر نصب کر دیا, زمین پر گاڑ دیا, یعنی کھڑا کر دیا. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ. اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھے. قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. تو آپ نے آگے کر دیا اپنے بائیں پاؤں کو. وَنَصَبَ الْأُخْرَى. اور دوسرے کو نصب کر دیا. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. اور آپ اپنی پشت پر بیٹھ گئے, مقعد پر بیٹھ گئے. اخرجہ البخاری. یہ امام بخاری نے نکالی. میں اس کو ایک دفعہ پھر ٹرانسلیٹ کروں گا, پھر ہم انشاءاللہ ایک ایک بات کو سمجھیں گے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اذا کبرا. جب آپ نے تکبیر کہی. جعل یدیہ حذو منکبیہ. تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا. ساتھ ساتھ ہم حل بھی کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو یہاں پہلی بات ہے کہ جو پہلی دفعہ جو ہاتھ اٹھائے ہیں نماز میں, تو وہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے؟ تو وہ کندھوں تک, کندھوں کے برابر. تو جب ہم اور بھی احادیث آگے پڑھیں گے, یہ رفع الیدین کا طریقہ ہے, اور رفع الیدین میں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے کانوں کی لو تک یا پھر کندھوں تک, یہ دونوں ہی باتیں منقول ہیں, اور ان کے درمیان بھی منقول ہے. تو یہاں پہ جو اس حدیث میں ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا مراد ہے. وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ. تو جب آپ نے رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا. تو یعنی رکوع کرتے ہوئے ایک تو ٹانگوں میں بینڈ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہاتھوں کی گرفت ہونی چاہیے گھٹنوں کے اوپر. تو یہ ہے امکنا. تو رکوع کے دوران نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑا. ثم حاصر ظہرہ. پھر اپنی کمر کو جھکایا. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. پھر جب آپ نے اپنا سر اٹھایا, یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوئے. استوا. تو برابر ہو گئے, سیدھے ہو گئے. حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. یہاں تک کہ یہ جو فقار ہے نا, یہ یہی سے فقر ہے. فقار کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے جوائنٹ کو, جوڑ کو. یہی سے فقیر کو جب ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے اتنا بھی نہ ہو کہ وہ اپنی کمر سیدھی کر سکے. ٹھیک ہے, ریڑھ کی ہڈی کا جوڑ ہی سیدھا کر سکے, تو وہ ہے فقیر.
فقیر، مسکین، یتیم، ان کو ہم کیٹاگرائز کرتے ہیں شریعت میں دیکھتے ہیں. تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کو ایک وقت کا کھانا ملے اور ایک وقت کا نہ ملے، یا پھر اس کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی کم ہو، تو یہ مسکین ہوتا ہے. لیکن مسکین سے زیادہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے فقیر کی، کیونکہ اس کا جوڑ ہی، یعنی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کے جوڑ ہیں ان کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ کھڑا ہو جائے، وہ زمین میں ملا ہوتا ہے. تو خیر یہاں پہ سمجھنے کے لیے یہ بات ضمناً ہو گئی، حتی یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر لوٹ آیا. تو یہ رکوع سے جب آپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. فَإِذَا سَجَدَ، پھر جب آپ نے سجدہ کیا، وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا غیر مفترش. غیر مفترش کا معنی یہ ہے کہ کلائیوں کو زمین پر بچھانا نہ، یعنی ایک ہوتا ہے کلائیوں کو زمین پر بچھا دے، جیسے کتا اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور بچھا دیتا ہے. تو غیر مفترشن کا معنی یہ ہے کہ کلائیوں کو زمین پر نہ بچھانا، صرف سجدے میں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھنا، کلائیاں نہ لگانا. ولا قابضہما، اور نہ ہی ہاتھوں کو سینے کی طرف ملا کر رکھنا، ٹھیک ہے، یعنی بالکل ساتھ لگا دینا سینے کی طرف، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نہ ہی ایسا کیا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے. واستقبل باطراف اصابع رجلیہ القبلۃ، اور سجدے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں کی انگلیاں تھیں وہ قبلے کی طرف ان کا رخ تھا، یعنی وہ تھوڑی مڑی ہوئی تھی قبلے کی طرف. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى. اب یہاں پہ دو طرح کے جلسے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ ہے. ایک تو طریقہ ہے دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا، یعنی پہلے تشہد میں، اور دوسرا طریقہ ہے آخری تشہد میں بیٹھنا. تو دونوں طریقے مختلف ہیں، اور ویسے تو پریکٹس میں ہیں یہ سارے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں کے بعد بیٹھتے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، تو اپنی بائیں پاؤں پر بیٹھتے. وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور دایاں پاؤں کھڑا کرتے. یعنی اس کو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، جس طرح ہم بیٹھتے ہیں تو بائیں پاؤں کے اوپر ہم بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور دایاں پاؤں ساتھ کھڑا کیا ہوتا ہے. وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، اور جب آپ آخری رکعت میں بیٹھتے، یعنی آخری تشہد میں، قدم رجلہ اليسرى، تو اس میں یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھنا، یعنی لیفٹ پاؤں جو ہے اس کو نکالنا ہے دائیں ٹانگ کے نیچے سے باہر کی طرف، رائٹ سائڈ پہ. وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دائیں کو پھر کھڑا کر دینا ہے پاؤں کو. وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور اپنے مقعد پر بیٹھنا، یعنی اپنے پشت پر بیٹھتے. اس میں آپ دیکھیں کہ جو دو رکعتوں کے بعد بیٹھنا ہے اس میں تو بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن جو آخری تشہد میں بیٹھنا ہے وہ بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پر بیٹھنا، یعنی اپنے مقعد سے مراد یہاں پشت ہے. تو پاؤں تو نکل جائے گا دائیں ٹانگ کے نیچے سے، اور پھر آدمی جو ہے اپنی پشت پر بیٹھ جائے گا. تو یہ بیٹھنے کا طریقہ بھی اس حدیث میں موجود ہے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس حدیث میں بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں. ایک بات تو یہ بھی کہ نماز کے جو طریقہ ہے، بیٹھنے کا جو انداز ہے، ہاتھوں کو کہاں اٹھانا ہے، گھٹنوں کو کیسے پکڑنا ہے، رکوع کی حالت کیا ہوگی، اور اسی طرح سے پھر یہ ساری باتیں ہمیں یہاں پہ سمجھ آتی ہیں. اور آپ ذرا دیکھ لیں کہ کتنی تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز وہ ابو حمید ساعدی ہمارے سامنے لے کر آئے. ایک بات یہاں پہ یہ جو رکوع کے بعد استوا حتی یعود کل فقار مکانہ ہو، یہ جو لفظ ہے اس لفظ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں علماء سمجھنے کے لیے، یعنی سمجھنے میں اختلاف ہے. وہ یہ ہے کہ بعض لوگ علماء کرام میں ہم جب دیکھتے ہیں تو نماز میں رکوع کے بعد وہ دوبارہ سے اسی طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں جس طرح قیام کی حالت میں باندھا جاتا ہے.
ہاتھوں کو سینے پہ باندھ لینا، اور بعض ہیں وہ کھلے نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ سمجھنے کے حوالے سے ہے کہ جو ہاتھ باندھتے ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ ہر جوڑ پہلی جگہ پر آ جانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح قیام کی حالت میں پہلی ہاتھ جہاں پہ تھے وہیں پہ ہاتھ ہوں گے تو وہ پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ نہیں باندھنے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہر جوڑ اپنی جگہ پہ تبھی آئے گا جب ہاتھ ہم کھلے چھوڑیں گے. تو خیر یہ سمجھنے میں فرق ہے، اور یہ مجتہد کے لیے بہر صورت اجر ہی اجر ہوتا ہے. اگر تو اس کا اجتہاد خطا ہو جائے پھر اس کے لیے ایک اجر ہوتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد ایکوریسی کو پہنچ جائے تو پھر اس کے لیے دوہرا اجر ہوتا ہے. تو یہ بات بھی یہاں پہ کرنا ضروری تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے علماء نماز میں یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو اس جملے کو سمجھنے کا مسئلہ ہے. تو باقی جو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کا انداز ہے وہ بھی یہاں آ گیا، اور اسی طرح سے آخری تشہد میں بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پہ آ گیا. اس کے بعد دعا استفتاح کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک حدیث، اور پھر انشاءاللہ میں لنک دوبارہ بھیجوں گا، اور پھر ہم سوالات یا پھر جو کوئی بات میرا بھائی یا بہن ایڈ کرنا چاہے گی اس کو دیکھ لیں گے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان اذا قام الى الصلاة قال، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پڑھتے وجہت وجہی، یہ دعا پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور آگے تک جا کے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ دعا استفتاح میں شامل دعا ہے. الی قولہ من المسلمین تک، جیسے میں نے ابھی کہا وبذالک امرت وانا اول المسلمین، تو مسلمین تک یہ آیت پڑھتے. اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک. اور اسی طرح یہ دعا پڑھتے کہ اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے مگر تو ہی، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. یہ انشاءاللہ اس کو میں تفصیلاً بتاؤں گا. یہ الی آخر تک. رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. وفی روایت لہ ان ذالک فی صلاۃ اللیل، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو دعا ہے یہ رات کی نماز میں ہے. تو یہ اس پہ جو تفصیلی بات ہے انشاءاللہ وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ صلاۃ اللیل میں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، یعنی آپ کی یہ جو استفتاح کی دعا ہے یہ قیام اللیل میں ہے، تہجد کی نماز میں ہے. جو فرض نماز میں اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہے وہ یہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی. وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت حنیۃ، کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب تکبیر کہتے نماز کے لیے پھر کچھ دیر خاموش رہتے قبل ان یقرأ، اس سے پہلے کہ کچھ آپ تلاوت کریں کچھ پڑھیں. فسألتہ، تو میں نے ان سے پوچھا، فقال، اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ خاموش کیوں رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقول، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ باعد بینی، میرے درمیان دوری ڈال دے، و بین خطایای، اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری ڈالی ہے. اللہم نقنی من خطایای، اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح ایک سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو دے، بالماء پانی کے ساتھ، والثلج برف کے ساتھ، والبرد اور اولوں کے ساتھ. یعنی پانی کی مختلف جو اقسام ہیں، چونکہ پانی کے اندر اللہ رب العزت نے ہائیڈروجن بانڈنگ رکھی ہوتی ہے، اور یہ صاف کرنے کے لیے، صفائی کے لیے بہت بہترین ایک میٹیریل اللہ نے دیا ہے پانی. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ساری
اقسام کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے دھو ڈال، میرے گناہ مجھ سے دور لے جا. تو یہ بہت ہی جامع دعا ہے، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. تو یہ دعا میں نے جیسے کہا کہ فرض نماز میں جو دعا استفتاح کے مختلف سیغے ہمیں ملتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اتھینٹک سیغہ یہ ہے. دوسری دعا بھی موجود ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، لیکن اس کی سند تھوڑا سا اس میں مسئلہ ہے کہ وہ موقوفاً صحیح ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیں، یہ بخاری مسلم کی ہے اور سب سے زیادہ اتھینٹک ہے. ایک تو ہمیں یہ یاد بھی ہونی چاہیے. باقی اس پہ میں زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا یہ والی، کیونکہ یہ صلاۃ اللیل سے ہے، اور جو نماز تطوع کے ابواب میں مزید تفصیلات اس کی انشاءاللہ وہاں ڈسکس ہو جائیں گی. تو خیر، اس حدیث کو یہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ خاموش رہتے ہیں قرات کرنے سے پہلے، یعنی قرات سے مراد یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور جو اس کے ساتھ قرآن مجید سے کوئی صورت ملا کے اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، تو سورہ فاتحہ سے پہلے خاموش رہتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے پھر یہ دعا سکھائی کہ میں یہ کہتا ہوں. تو یہ دعا ایک تو ہمیں، میں پھر کہوں گا کہ جس کو نہیں آتی اس کو آنی چاہیے. پھر آپ ذرا دیکھیں کہ اس کے معنی کتنے خوبصورت ہیں، کتنی جامع دعا ہے. گناہوں سے دوری مانگنا، اور اللہ رب العزت کو، جو اللہ ہی خالق ہے مشرق کا بھی مغرب کا بھی، اس کی تخلیق کا حوالہ دینا کہ اللہ جس طرح مشرق اور مغرب دور ہیں، اس طرح تو مجھے اور میرے گناہوں کو دور کر دے، اور پھر میرے گناہوں کو صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے میل کچیل سے، اور پھر مجھے میرے گناہوں سے دھو ڈال بالماء والثلج والبرد، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اولوں کے ساتھ. تو اس میں ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرص بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ایسے ہی چلتا رہتا، لیکن انہوں نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ خاموش ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی مسائل سیکھنے میں تھوڑا حریص ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ پوچھنا چاہیے علماء کرام سے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جن چیزوں کا علم نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ وہ اہل ذکر سے پوچھ لیں. اہل ذکر سے مراد علماء ہیں جو قرآن و سنت سے وابستہ ہیں اور بار بار اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی دعائیں جو انسان کو اس کے گناہوں سے دور کریں، اور وہ بہت زیادہ اس پر حریص ہونا چاہیے اور یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے. اور نماز چونکہ ہم دیکھ لیں کہ ایک وقت میں ایک دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کا آغاز جب ہم اس سے کریں گے اور پورا اس دعا کو فیل کر کے کریں گے، تو پھر انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر توفیق دیں گے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں.